خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ایسے مسائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور ایسے مضامین بھی پیش کیے جا رہے ہیں جن کا عوام الناس سے تعلق ہوتا ہے، عام لوگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ ان معلومات سے حاصل کر کے اپنی طبی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے مضامین بھی پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ طبی عملے کی تربیت کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں، جیسے مڈ وائفری کے بارے میں ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ثقافتی معاملوں کے بارے میں مڈ وائف کو کیا کرنا چاہیے۔ ثقافتی معاملے: جن ملکوں میں کئی ثقافتیں، مذاہب اور نسلوں یا قبیلوں کے باشندے کثیر تعداد میں رہتے ہوں، وہاں مڈ وائف کو ان تمام باشندوں کے پس منظر اور ضروریات سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ حاملہ کے نقطہ نظر سے بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر لاہور کی رہنے والی مڈ وائف کو بلوچستان کے شہر گوادر میں حاملہ عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے زبان اور دیگر ثقافتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جس جگہ زبان اور مختلف تہذیب کے مسائل کا سامنا ہو، وہاں اردو جیسی مشترکہ زبان بہت مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حاملہ کے خاندان کی کسی ایسی خاتون کو ساتھ رکھا جائے جو حاملہ کی بات اور رویوں کو سمجھنے میں اور مڈ وائف کی ہدایت حاملہ کو سمجھانے میں مدد کر سکے۔ ہر حاملہ کو اپنے حمل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا پورا حق ہے، اور اس حق کا حصول میں زبان کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ مڈ وائف کو حاملہ کا ذہنی اور تعلیمی پس منظر جاننا چاہیے تاکہ اسی کی سطح پر آ کر بات کر سکے۔ عام عورتوں کو اپنی علمی اور ذہنی سطح پر نہیں سمجھنے چاہیے، نہ ان کے ساتھ انگریزی میں ایسی پیچیدہ سائنسی اور میڈیکل ٹرمز میں بات کرنی چاہیے جنہیں وہ نہ سمجھ سکیں۔ ہمارے معاشرے میں خواندگی کا تناسب اوسط سے کم ہے، خاص کر ایسے طبقات کی خواتین کی بات سمجھنا اور اپنی بات انہیں سمجھانا مڈ وائف کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ دوران حمل خاتون کا روحانی سرگرمیوں، ورد اور وظائف کے ذریعے مثبت سوچ اپنانا اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاملہ کا ذہنی سکون، اس کے مثبت خیالات خود اس پر اور اس کے ہونے والے بچے پر مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاملہ کی جسمانی اور غذائی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جائے یا کم اہم سمجھا جائے۔ باپ کا کردار: بچے کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر ماں پر ہے، تاہم ماں کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں تعاون کرنا باپ کا کام ہے۔ یہ تصور حالیہ عرصے میں مزید ابھرا ہے۔ بعض مغربی ملکوں میں میٹرنٹی چھٹیوں کے ساتھ ساتھ پیٹرنٹی یعنی کہ باپ کی چھٹیاں بھی دی جانے لگی ہیں۔ سماجی لحاظ سے مدرہڈ یعنی کہ عورت کا ماں بننے کا کردار قبول کیا جاتا ہے، تاہم فادرہڈ یعنی بحیثیت باپ ذمہ داریاں پوری کرنے کا تصور ابھی اتنا عام نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بچے کی پرورش کے مراحل میں باپ کے کردار کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اسے بھی فیصلوں میں شریک کیا جائے۔ بعض مرد حضرات ہونے والے بچے کے معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں کہ خواتین جیسی بعض علامات ان کے اندر بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں، مثلا بھوک بڑھ جانا، کمر میں درد اور ڈپریشن وغیرہ۔ مغربی ملکوں میں اب یہ عام ہو چکا ہے کہ باپ بھی زچگی کے وقت موجود رہے، لیکن کچھ عرصہ قبل مرد کو زچگی والے کمرے میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ پاکستان میں اب بھی اس بات کا رواج نہیں ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ شوہر کے موجود رہنے سے بیوی کو ڈھارس ملتی ہے اور وہ زیادہ حوصلے کے ساتھ اس مرحلے کا سامنا کر سکتی ہے۔ اگر مرد بہت حساس ہو، اپنی موجودگی کو مناسب نہ سمجھتا ہو اور بیوی کی تکلیف سے کراہتے دیکھ کر خود کو لاچار سمجھتا ہو تو اس کی یہ موجودگی منفی نتائج کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں متوازن سوچ اپنائی جانی چاہیے اور میاں بیوی کو یہ اختیار دیا جائے کہ لیبر روم میں انہیں یکجا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔